دیا ہے ان کو ٹی وی پہ نہیں دینا چاہیے تھا. ان کو وہ بھی میڈیا کے آگے پلے کیا ہے ان کو. اگر ان کو کوئی شکایت تھی تو وہ ہمیں کہتے, گورنمنٹ کو کہتے, ہم چیف منسٹر سے یا چیف سیکرٹری سے یا ادھر آئی جی پنجاب سے بات کرتے. کسی آفیسر کو دوسری فورس کے خلاف ٹی وی پہ بیان نہیں دینا چاہیے, اس کے تمہیں حق میں نہیں. تو اس چیز کا کیا اندازہ ہوتا ہے کہ سسٹم اس وقت کیسے چل رہا ہے؟ آپ اگر مجھے بات ختم کرنے دیں تو میں بتاؤں آپ کو. صورتحال یہ ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ the federal government and it's not about the provincial government. فیض آباد میں ادھر جو ہو رہا ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے ایریے میں ہو رہا ہے, ادھر جو ہے ہو رہا ہے وہ اس میں ہو رہا ہے. مگر خدا کے واسطے ہم اس ڈیوائیڈ سے باہر نکلیں. ہم پاکستان کی بات کریں, اسلام آباد ہو یا بلوچستان ہو یا تفتان ہو بارڈر پہ جا کے, سب پاکستان. جب تک یہ نہیں سوچیں گے گزارا نہیں ہوگا. یہ ایس پی صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. ان کو میڈیا پہ نہیں کہنا چاہیے. میں پھر کہتا ہوں ان کو میڈیا پہ نہیں کہنا چاہیے. تو یہ ناکامی کس کی کہ ایس پی اگر میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں اگر ناکامی ہے یا کامیابی ہے, we'll sort out that better. ہمیں تماشا نہیں بنانا میڈیا پہ اس کو. میں آپ سے یہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ لوگوں کی مشکلات یقیناً ہیں, مگر آپ دو چیزیں دیکھیں. فیکٹرز یہ ہیں کہ پچھلے ہفتے پیٹرول کی قیمتیں گری ہیں, بڑی نہیں. ٹرانسپورٹرز نے اگر کرائے بڑھائے ہیں تو کیوں بڑھائے, اس کے پیچھے کوئی بات ہوگی نا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ٹریفک کی ریگولیٹری اتھارٹیز ہوتی ہیں, آر ٹی ایز کیا کہتے ہیں ان کو, آر ٹی ایز ریجنل ٹرانسپورٹ, ان کو جو ہے ان کو اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ عابد صاحب نے کہا کہ جمہوری حق ہے, یقیناً جمہوری حق ہے پیسفل ڈیمونسٹریشن کا. جہاں پہ دوسرے لوگوں کی املاک کو خطرہ ہو, اسٹیٹ کی پراپرٹی یا پبلک پراپرٹی یا پرائیویٹ پراپرٹی اگر تباہ کی جائے تو وہ گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل. لیکن یہ جو سلسلہ کشمالہ شروع جو ہوا 12 کہوں میں, چند طالب علم تھے وہ مظاہرہ کر رہے تھے, احتجاج کر رہے تھے, اور وہ ایک ان کا جائز مطالبہ تھا کہ کرایوں میں کیوں اضافہ کیا گیا ہے. تو ان پر یہ تمام چینلز نے دکھایا بھی کہ پولیس نے ان پر ڈائریکٹ گولیاں بھی چلائیں, آنسو گیس بھی ان پر چلائی, ان پر لاٹھی چارج بھی کیا. تو کیا ایک طالب علم کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے جائز مطالبات کے لیے اگر ایک پرامن مظاہرہ کرتا ہے تو اس کی بات سن لی جائے؟ کامران, میں نے تو کل یہ بات پارلیمنٹ میں بھی اٹھائی تھی اور پرائم منسٹر صاحب اس وقت بیٹھے ہوئے تھے, اور جیسے انہوں نے بھی بات صحیح کی کچھ حد تک کہ یہ جو پولیس والے ہیں یا کوئی بھی ایک اسٹیٹ فیکٹر ہے اس کو اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے. ابھی ایک ڈی ایس پی کا ایشو ہم دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے جی میں آئی جی کی کیئر نہیں کرتا ہوں کیونکہ زرداری صاحب میرے دوست ہیں اور میں جیل میں سگریٹیں دیا کرتا تھا انہیں. مطلب وچ کنٹری, بنانا ریپبلک آر وی لیونگ. دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ میں بہت خوش ہوں کہ اس چیز پہ نہیں کہ اس ملک میں انارکی پھیل رہی ہے, اور انارکی ہے یہ, what else do you call انارکی, کہ لوگوں کو شعور آ گیا احتجاج کرنے کا. آپ یہ دیکھیں, میں آپ کے توسط سے تمام عوام کو یہ کہتی ہوں کہ کل جب تک آپ سڑکوں پر نہیں نکلیں گے لوگ درست نہیں ہوں گے, یہ حکومتیں نہیں درست چلیں گی, کیونکہ ان کو صرف اپنے مال بنانے کی. اس اقدام کی حمایت کرتی ہیں کہ لوگوں کے پاس چارہ نہیں ہے؟ میں بالکل نہیں ہے, ایبسلیوٹلی نہیں ہے. کیا چاہ رہا ہے؟ کیا آپ لوگ ناکام ہو گئے ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں منتخب نمائندے؟ کل میں نے اپنی سپیچ میں نے ریکویسٹ یہ کی, جو سب وہاں پہ لڑائی ہو رہی تھی اے این پی کے بیچ اور پی ایم ایل این کے بیچ اور دوسری پارٹیوں کے بیچ کے بات غلط بیانی کے اوپر ایک وہاں پہ لڑائی کا سما آپ کے سامنے ہو گیا. میں ایک منٹ, میں صرف یہ گزارش یہ کر رہی ہوں کہ ہم یہ ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ ہم نے اس ملک کے لیے قربانی کوئی نہیں دی. ہمیں تو یہ اتنی بڑی چیز مل گئی جس کی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں. میں نے یہ بولا کہ قائد اعظم کا کیا ریلیجن تھا, کوئی یہ بتا دے, وہ زبان کیا بولتے تھے, وہ انگریزی زبان بولتے تھے, آپ کی طرح پشتو بلوچی پاکستانی اردو نہیں بولتے تھے. وہ کیا تھے, وہ مسلمان بھی تھے کہ نہیں تھے, یہ بھی مجھے جواب دے دیں آپ کا ہسٹری. میں آپ سے میں ایک سوال کر رہی ہوں, ان سے سوال کر رہی ہوں, لیٹ می فنش. تو بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ فیوڈلز بیٹھے تھے وہ تو زمینیں جائیدادیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے. وہ انڈیا چھوڑ کے جو ہمارے فور فادرز لوگوں کے جو وہاں سے ہجرت کر کے انہوں نے قربانیاں دی. ہم سب کو تو جو آج آنکھ کھولی تو پاکستان بنا بنایا مل گیا, اور ہم یہ توڑنے پھوڑنے اور اس کو لوٹنے کے اوپر شروع ہو گئے ہیں. سو دا پوائنٹ از کامران کہ جب تک آپ نے تھائی لینڈ میں دیکھا لوگ سڑکوں پر آئے, آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا لوگ سڑکوں پہ آئے, آپ نے نیپال میں دیکھا لوگ آئے بادشاہت ختم کرنے سڑکوں کے اوپر, جب تک یہاں کی عوام نہیں اٹھ کے باہر نکلے گی نا اور اپنا, اور تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کل کے جو ملک کے حالات ہیں وہ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ عوام سڑکوں پر آئیں, اسی صورت میں اس مسئلے کا حل ہوگا؟ یہی سوال میں رکھوں گا عابد شیر علی صاحب کے سامنے, میں یہ کہتی ہوں بخاری صاحب کے سامنے بھی, لیکن اس سے پہلے ایک کامران صاحب, یہ حکومت فیل ہو گئی ہے.
یہ آپ دیکھیں کہ جب لوگوں کو کرائے کہاں سے کہاں، کیا وہی تیل کے اوپر فیکٹریز نہیں چل رہی، وہ ایپٹما نے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ ہم اپنی ساری ملیں بند کر رہے ہیں، آپ کہاں کہاں پہ اس کو روکیں گے؟ کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، اسی نقطے کو میں سامنے رکھوں گا بخاری صاحب کے اور عابد شیر علی صاحب کے سامنے بھی، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے ہمیں جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔